اور کئی لوگ اپنے پیسے سے مروب کرنے کی جب کوشش میں آئے، میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. ایک بار میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑی شخصیت، وہ یہاں سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ کاپیاں 500 1,000 کی نا شروع ہو کے نا پورے بازو پہ جناب اتنی، اس نے اس سٹائل میں آ کے نا نیاز پیش کرنے کے لیے ہاتھ چومے. تو حضرت نے جب اس کے چہرے کو دیکھا نا تو ایسے ہی سارے پیسے اکٹھے کر کہتے ہیں آپ نے دے دیے، ہم نے لے لیے، اور ایسے اس کی جھولی میں رکھ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ابھی آپ کے حالات بہتر نہیں ہیں، جب یہ انشاءاللہ بہت دگنے چگنے ہو جائیں گے تو مجھے ضرورت پڑے گی تو میں لے لوں گا. اس نے بڑی کوشش کی حضرت جی کچھ نہ کچھ لے لیں فلاں، نہیں رکھ لیجیے. تو دعا دے کے تو آپ نے روانہ کیا. تو میں نے خیر بعد میں کہا، میں نے کہا حضور کہ بندہ اگر اتنی عقیدت سے آ کے نذرانہ دے ہی رہا تھا تو بندہ لے ہی لیتا ہے تو اس سے دین کا کام ہو جائے. کہتے ہیں تم نے صرف اور صرف اس کے ہاتھوں کے اندر جو نذرانہ تھا اس کو دیکھا ہے، تم نے اس کے چہرے کے اندر سب سے پہلے جس طرح وہ پیسے لے کے جس انداز میں وہ آیا ہے فقریہ میں، تم نے وہ نہیں دیکھا. اس کو بھی پتہ چلے محمد عربی کے فقیر ایسے نہیں ہوتے، ان کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. پھر اپنے مرشد کی ایک بات سنائی، کہتے ہیں ہمارے پیروں کے پاس ایک نا بندہ آیا اور گاڑی گفٹ کرنے لگا کہ یہ لے لیجئے. تو 1.5-2 کروڑ کی گاڑی تھی. تو پیروں نے کہا یار مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہے. تو اس نے 2-4 بار اصرار کے بعد ایک جملہ بولا کہ حضرت جی 1.5 کروڑ کی گڈی دینے والا تو کوئی مرید نہیں لگے. تو ہمارے حضرت نے کہتے ہیں پھر مسکرا کے کہا کہ گڈیاں دینے والے تو شاید لب جان، لیکن 1.5 کروڑ کی گڈی واپس کرانے والا تو روپیے کبھی نہیں لگے. کہتے ہیں ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کی تربیت میں رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انسان کی خودداری ہے اور رسول اللہ کے دین کے اوپر پہرا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ تم ایمانداری سے بتاؤ کبھی ہم نکلے ہوں اور مالکوں نے ہمارا کام رہنے دیا؟ تم ایمانداری سے بتاؤ فیض آباد سے لے کے ویسے بھی کبھی بھی ہم نکلے ہوں تو مینار پاکستان کی کانفرنسوں تک کبھی ہم نکلے ہوں میدان میں اور مالکوں نے پنجابی میں آپ فرمان لگے کبھی مالکہ ساڑی کانڈ لگا دیتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں یار وہ پھر سعد بھائی والی بات یاد آتی ہے کہ روزانہ چونکہ حضرت کو اٹھا کے سیڑھیوں سے اوپر لے کے جاتے تھے. تو ایک دن سعد بھائی نے کہا کہ استاد جی اگر آپ، بلکہ جملہ کہتے ہیں جناب اگر کہیں تو میرے خیال میں لفٹ لگوا لیں تو آپ کو آسانی ہوگی. تو ایسے دیکھ کے نا کہتے ہیں کیوں، میں تو چوک چوک کے تھک گئے آئے. کہتے ہیں نہیں میں تو آپ کے آرام کے لیے کہہ رہا تھا. کہتے ہیں نہیں مجھے راحت ہوتی ہے جب تم مجھے اٹھا کے جاتے ہو تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بوجھ نہیں بنایا. تو میں اگر حضور کی بات کر رہا ہوں تو مجھے کوئی بوجھ نہیں سمجھتا مجھے اٹھاتے ہوئے. اور میں نے جس طرح رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے سفروں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا تو پھر مالکوں نے مجھے بھی بوجھ نہیں بنایا، مجھے عزت دی ہوئی ہے. تو ہم اس مرد کلندر کے غلام ہیں، ہم ان کے جناب اعلیٰ مشن کے اوپر آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور یہی میسج دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ان کے مشن پہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ حضور کے دین تخت پہ آئے، آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا حصہ بنیے.